بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں اور میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سچ، ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی لاجواب ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی زندگی کے دھارے کو بدل کر رکھ دے گی۔ آج ہم ایک ایسے مہینے اور ایک ایسے مبارک دن کے سائے میں بیٹھے ہیں جس کی عظمت کی قسمیں آسمان و زمین کے فرشتے کھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ کی کیا فضیلت ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سال کا پہلا جمعہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور کتنا بڑا موقع لے کر آتا ہے؟ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل گزر جاتے ہیں۔ آج ہر دوسرا انسان پریشان ہے، ہر چہرے پر مایوسی ہے، ہر گھر میں ایک ہی رونا ہے کہ کمانے والے بہت ہیں لیکن برکت ختم ہو چکی ہے۔ آخر رزق میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں رات دن خون پسینہ بہانے کے بعد بھی ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو آسمان سے رزق کو ایسے برساتے ہیں جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے؟ کیا صرف دن رات کی محنت کافی ہے یا اللہ کی برکت بھی ضروری ہے؟ میرے پیارے دوستو، محنت تو جنگل کا شیر بھی کرتا ہے، محنت تو چیونٹی بھی کرتی ہے، لیکن رزق کے خزانے کا مالک تو میرا اللہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی سے تنگی، غربت اور افلاس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے، وہ خاص عمل جو اس سال کے پہلے جمعہ اور محرم الحرام کی اس نورانی گھڑی سے تعلق رکھتا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کے آخر تک ضرور رہنا ہے، کیونکہ اگر ایک سیکنڈ بھی مس ہو گیا تو شاید آپ اس عظیم برکت سے محروم رہ جائیں گے جو آج آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، محرم الحرام کا یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر خود پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس مہینے کا پہلا جمعہ گویا پورے سال کی برکتوں کا دروازہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ اللہ کے یہاں عید کا دن ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف محرم الحرام جیسا عظمت والا مہینہ ہو اور دوسری طرف سال کا پہلا جمعہ ہو تو رحمت الہی کس جوش میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل کس طرح اپنے بندوں کو پکار رہا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اس برکت سے محروم کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رزق کے مادی اسباب کو تو اختیار کیا لیکن رزق دینے والے کو بھلا دیا۔ ہم نے دکانوں کے شٹر جلدی اٹھائے، ہم نے نوکریوں پر رات دن ایک کیا لیکن اس دربار پر جھکنا چھوڑ دیا جہاں سے کائنات کے ہر جاندار کو رزق تقسیم ہوتا ہے۔ کیا صرف محنت کافی ہے؟ ہرگز نہیں، محنت انسان کا فرض ہے لیکن برکت الہی کا نام ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال نہ ہو، لاکھوں کروڑوں روپے بھی مٹی کے ڈھیر کی طرح بے وقعت ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی برکت آ جاتی ہے تو چند ہزار میں بھی وہ سکون اور عافیت ملتی ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وہ راز باقی ہے جو رزق کی برکت کا حقیقی سبب ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کائنات کا مالک رزق کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔
سبحان اللہ۔ جب میرا اور آپ کا رب یہ ذمہ داری لے رہا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں یہ خوف کیوں، یہ ڈر کیوں کہ کل کیا ہوگا؟ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، لیکن ہم نے اس وعدے پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ ہم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگے کہ دین کو پس پشت ڈال دیا۔ میرے عزیز دوستو، رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ جب انسان گناہوں کی دلدل میں اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں، ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ہماری زبانوں پر جھوٹ اور غیبت ہیں، اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو عمل میں آپ کو اس محرم کے پہلے جمعہ کے حوالے سے آخر میں بتانے جا رہا ہوں، وہ اسی وقت اثر کرے گا جب ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ جو عمل آخر میں بتایا جائے گا وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے دل کے کانوں سے اس پورے بیان کو سنیے اور اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کیجیے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، رزق کو کھینچنے والا، تنگی کو دور کرنے والا اور عرش الہی کے خزانوں کو کھولنے والا ایک ایسا ہتھیار ہے جو خود اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور روتا ہے، گر گراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو فرمایا، قرآن مجید نے ان کے اس خوبصورت کلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اللہ اکبر! ذرا ان آیات پر غور تو کیجئے۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو، تم معافی مانگو، میں آسمان سے رزق کی بارشیں برسا دوں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، تمہارے زندگیوں میں بہاریں لا دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں ہے؟ آج ہم نے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس ذات کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر دو آنسو نہیں بہاتے جو کائنات کے خزانوں کا اکیلا مالک ہے۔ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ استغفار کرنے کا، اپنے رب کو منانے کا بہترین دن ہے، کیونکہ اس مہینے میں کی جانے والی توبہ اللہ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے، ابھی وہ راز باقی ہے جو رزق کی برکت کا حقیقی سبب ہے۔ رزق کی برکت کا دوسرا بڑا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے وظیفے کا پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں گا، تو کائنات کے امام ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تکف ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے تمام غم دور کر دیے جائیں گے اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! جس انسان کے غم دور ہو جائے، جس کے گناہ معاف ہو جائے،
کیا اس کے گھر میں رزق کی تنگی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے گھر میں تنگی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اس محرم کے مبارک مہینے میں اور سال کے پہلے جمعہ کے دن اپنے ہونٹوں کو درود شریف سے معطر رکھیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ورد کرتے رہیے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے کام بننے لگیں گے اور تنگی رزق کا بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، رزق کی برکت کا تیسرا بڑا ستون صلح رحمی اور والدین کی خدمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا علیمہ یہ ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمارے دل سخت ہیں۔ ہم بھائی بھائی سے کٹ کر بیٹھا ہیں، بہن بھائی سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے بول چال بند ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان یوسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو، آپ کا کاروبار میں خیر ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے کٹتا ہے تو آپ اس سے جڑنے کی کوشش کیجیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے والدین، جن کے قدموں تلے جنت ہیں، جن کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور جن کی بددعا انسان کو دونوں جہان میں تباہ کر دیتی ہے، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس جائیے، ان کے ہاتھ چومیے، ان کے پاؤں دبائیے، ان سے کہیے کہ ابا جان، امی جان، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ یاد رکھیے، جب ماں باپ دل سے دعا دیتے ہیں تو آسمان سے رزق کے فرشتے زمین کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور جب والدین ناراض ہوتے ہیں تو انسان دنیا جہان کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن اسے کہیں سکون اور برکت نصیب نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا غور کیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے رزق کو آگ لگا دیتی ہے، جو ہماری برکتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز نماز کا چھوٹنا، نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے اور رزق کی چابی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے، جو رزق تقسیم ہونے کے وقت غفلت کی چادر تان لیتا ہے، وہ کیسے برکت کی امید رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، رزق دینا میرا کام ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دکان کے گاہک کے لیے نماز چھوڑ دی، ہم نے نوکری کے ڈر سے سجدہ قضا کر دیا۔ یاد رکھیے، جو رب نماز کی حالت میں کسٹمر بھیج سکتا ہے، وہ نماز کے بعد بھی اس سے زیادہ بھیج سکتا ہے۔ نماز کو کبھی مت چھوڑیے، خاص طور پر جمعہ کی نماز اور فجر کی نماز۔ اس کے بعد رزق میں رکاوٹ کا دوسرا بڑا سبب ہے حرام کمائی، سود، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے ہے۔ جب انسان کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ مال بہت بڑھ گیا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کا نور چھین لیتا ہے، پھر وہی مال بیماریوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، عدالتوں اور تھانوں کے چکروں میں بہہ جاتا ہے، اور انسان کے ہاتھ صرف حسرت اور گناہ رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا انجام مال کی کمی اور خسارے پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، حلال کمائی پر قناعت کیجیے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے لاکھوں کروڑوں سے بہتر اور بابرکت ہے۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ اب میں اس گفتگو کے اس حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اور وہ خاص عمل بھی سامنے آنے والا ہے جس کا آپ کو انتظار ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ نیکیوں کی ترغیب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا مبارک دن آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اسی یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک انتہائی پیاری اور برکت والی حدیث پاک بھی مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جس شخص نے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور رزق کے معاملے میں وسعت کی اور اچھا کھلایا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس محرم کے مہینے میں اپنے دلوں کو بڑا کیجیے، اپنے غریب بھائیوں بہنوں اور پڑوسیوں کی مدد کیجیے۔ یاد رکھیے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ تعالی اسے 70 اور 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور رکت آمیز مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب وہ راز، وہ عمل آپ کے سامنے آنے والا ہے جو اس سال کے پہلے جمعہ اور محرم کی برکت کا نچوڑ ہے۔ میرے عزیز دوستو، محرم الحرام کا پہلا جمعہ سال کا پہلا جمعہ ہوتا ہے۔ یہ گویا پورے سال کے لیے نیت کا دن ہے، یہ اپنے رب سے عہد کرنے کا دن ہے۔ اس دن کا سب سے بہترین عمل، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کی اس خاص گھڑی کو پکڑ لے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں فرماتا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پہلے جمعہ کو غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر خوشبو لگا کر نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پورے دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے، دنیا سے کٹ جانا ہے، اپنے موبائل فون کو ایک طرف رکھ دینا ہے اور اپنے رب کی طرف لو لگا لینی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اپنی تنگیوں کو یاد کرنا ہے، اور رو رو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب آپ سال کے پہلے جمعہ کے دن اپنے مالک سے سچے دل سے توبہ کریں گے اور رزق حلال کی دعا مانگیں گے تو یقین جانیے عرش کا مالک آپ کے رزق کے تالے کھول دے گا، اور پورا سال آپ کے گھر میں برکت، امن اور عافیت کا دور دورہ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، ہم کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہیں گے؟
کب تک دنیا کے پیچھے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، سانسوں کی دوری کب ٹوٹ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں کی عیش و عشرت عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آئیے آج اس سال کے پہلے جمعہ کے موقع پر اپنی گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے مالک کو منا لیں۔ اگر آج ہم نے اسے منا لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ آئیے اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور اٹھا لیجئے، دلوں کو عاجزی سے بھر لیجئے، آنکھوں میں پیشانی کے آنسو لے آئیے اور انتہائی رقت آمیز انداز میں اپنے پروردگار سے دعا مانگیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے غیب کے خزانوں کے شہنشاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور عاجز بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے پہاڑ بہت اونچے ہیں، ہماری نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت تیری غضب پر حاوی ہے۔ اے باری تعالی، اس محرم الحرام کے مبارک مہینے اور سال کے پہلے جمعہ کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنی محبت سے بھر دے۔ اے رزاق کائنات، ہم تیرے سامنے اپنی تنگی کا رزق کا رونا روتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں، ہماری کمائیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں برکت کثیر عطا فرما۔ اے باری تعالی، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا، ہمیں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں حسد کرنے والوں کے حسد سے، برے لوگوں کے شر سے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، ہمیں ایسا رزق حلال عطا فرما جو ہمارے لیے باعث عافیت ہو، جو ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کرے۔ اے اللہ، جو بھائی جو بہن قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو پریشان حال ہیں، غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ان کی تنگیوں کو دور فرما، ان کی تسبیحات اور دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے والدین پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، اور ہمیں ان کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، جنہیں کوئی بھی تکلیف ہے، انہیں اپنے فضل سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہسپتالوں میں موجود تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے کائنات کے مالک، پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امت مسلمہ میں اتحاد اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنا دے، ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کی ہولناکیوں سے اور جہنم کی آگ سے بچا کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو،
اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور دین کی ایسی ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔